قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اے نبی ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تسلی دے دی، تو یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، پھر اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے، بھائی جس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی میں ایک خاندانی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی مثال تو خاندانی نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے خاندانی ہے، سمجھ میں آنے کے لحاظ سے خاندانی ہے، ویسے کوئی اتنی خاندانی ہے نہیں، خاندانی لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو کسی سے عشق ہو گیا، محبوبہ سے، اب کیا ہے کہ آپ اس کی گلی کے چکر لگا رہے ہو، پبلک نے پڑھ کے کوٹ دیا آپ کو، آپ چاہ رہے ہو کہ جس کی خاطر پٹ رہا ہوں اس کو تو پتہ چلے نا۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا محبوب میری خاطر پٹ رہا ہے تو اس کے دل میں محبت کے جذبات بڑھیں گے، کچھ تو ترس آئے گا نا کہ میرا محبوب کیسے مار کھا رہا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو۔ ایک نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ ممبر پہ گانے سنا رہے لوگوں کو بیٹھ کے، تو کوئی، حالانکہ گانا یوں نہیں ہے، گانا تو کسی اور انداز سے ہے۔ تو اب جب آپ پٹو گے، آپ چاہ رہے ہو کہ اس کو پتہ چلے، اس کو پتہ نہیں ہے، ایک ایک تھپڑ آپ پہ بھاری ہوگا، یار بلا مس کالیں ہیں ساری، اس پٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری مس کالیں جا رہی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ چلا جی آپ کی محبوبہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور پٹتا ہوا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری وجہ سے پٹ رہا ہے، ایک آپ چاہو گے کہ اور کس کس کے لگاؤ، مجھے خون نکالو یار، بلیڈنگ ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا جب تک شادی نہ ہوئی ہو، شادی کے بعد معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی جن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے، انا لنعلم ان، اچھا وہ محبوبہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ پٹ رہے ہو، آپ محبوبہ کو نہیں دیکھ رہے، اتنے میں آپ کے موبائل میں میسج آیا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، آپ کا تو سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ تو پلٹ پلٹ کے بولو گے یار دو ادھر سے بھی لگا، یار ذرا یہ والی جگہ ابھی تک سویلنگ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ، پھر یہاں سے پلٹو گے یار دو تھپڑ ادھر بھی لگاؤ۔ تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، وہ حق بیان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو میسج آ رہا ہے، انا لنعلم ان منکم مکذبین، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور تمہیں ٹینشن دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایس ایم ایس آ رہا ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اس سچویشن میں ہوگا نا، اس کو اس آیت کی لذت محسوس ہوگی، اور جو ان حالات سے گزر نہیں رہا وہ اس آیت کو عام آیتوں کی طرح ایک آیت سمجھے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں جلدی سے آیت کو مکمل کر لوں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں تو تسلی ہو رہی ہے، ہم برداشت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے تانے بھی مل رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تسلی ہو رہی ہے، لیکن یہ آدھی تسلی ہے، پوری تسلی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کو سزا بھی تو ملے نا۔ آپ محبوبہ کی خاطر پٹ رہے ہو تو آپ کو تسلی تو ہوگی، چلو محبوبہ دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کا یہ بھی تو دل چاہے گا کہ یہ کمبخت جو مجھے کوٹ رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، آج جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کی جو دعوت ہے کل ان کے لیے حسرت کا سبب بننے والی ہے۔ کل جب روز محشر ہوگا اس وقت ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کتنی بہترین دعوت کو ٹھکرا دیا۔